بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اس طرح دوسرا عشرہ گویا مغفرت کا عشرہ ہے۔ دنوں اور عشروں کی تقسیم اپنی جگہ، پورا ماہ رمضان المبارک ہی رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت و مغفرت کے مستحق بناتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ صدقات و عطیات کا بھی ہے، ان کا بھی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ چونکہ اس ماہ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اچھے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماہ مبارک کے عشرہ مغفرت کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ استغفار خود ایک عبادت ہے اور احکم الحاکمین سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست بھی۔ استغفار سے انسان کے اندر تکبر کا مادہ بھی ختم ہوتا ہے۔ نامہ اعمال میں بھی استغفار ایک قیمتی اضافہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو اس کے لیے بڑی خوش بخشی کی بات ہے۔ استغفار آخرت کے اعتبار سے تو بڑی فضیلت کی بات ہے اور استغفار کرنے والے کے لیے نہایت قیمتی خزانہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی استغفار میں بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کے فوائد میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ گویا استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ دنیا انسانیت کو عذاب سے اور بلاؤں سے اور وباؤں سے محفوظ رکھے گا۔ آج ساری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ایسی عالمگیر وبا اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ آج اس کی سخت ضرورت ہے۔ مسلمان کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے استغفار سے دنیا انسانیت اس وبا سے بچ جائے تو یہ بہت بڑی سماجی خدمت بھی ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، وہ تم پر بکثرت بارش برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اور قرآن مجید کی اور آیات میں بھی بہت واضح طور پر آیا ہے کہ استغفار کی برکت سے انسان کے دنیا کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو فقر اور محتاجی سے بچائے گا، اس کو مال و دولت بھی دے گا اور اس کو دنیا میں قوت و شوکت بھی عطا فرمائے گا۔ احادیث میں بھی استغفار کے فضائل بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ ایک حدیث میں اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے اور اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے اس عشر مبارک کو ہم اس طرح آباد کریں کہ ہماری زبان استغفار سے تر رہے اور ہمارا کوئی خالی وقت ایسا نہ ہو جس کو ہم استغفار کی کثرت سے پر نہ کر لیں۔ دوسرے عشرے میں اس وظیفے اور دعا کو لازم پکڑ لو اور یہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس ماہ مبارک کے اس عشرے میں ہم کو یہ دو کام تو ضرور کرنے چاہیے، ایک یہ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کریں۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک سے ایک قیمتی حصہ کے حقدار ہوں گے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے بھلائی کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب بھائیوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔